بعض واقعات انسان کی زندگی میں اتنے اہم ہو جاتے ہیں کہ وہ بھلائے نہیں جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرمایا اور قبلہ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم عالیہ کا دامن ہمیں عطا فرمایا۔ تو چونکہ دعوت اسلامی کو 40 سال پورے ہونے کو ہیں 2 سپٹمبر 2021 کو، تو اس حوالے سے ایک یاد آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی نے ہمیں کیا کیا نہیں دیا، اور قبلہ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم عالیہ کس طرح اپنے متعلقین محبین کے ساتھ اپنے معاملات کو برقرار اور مربوط رکھتے تھے۔ تو یہ اکثر عادت دیکھنے میں آئی ہے کہ جب اجتماعات بڑے بڑے ہوتے ہیں تو شیخ طریقت وہاں تشریف لے آتے ہیں اور اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ اسی طرح سالانہ اجتماع کے اندر اور بعض اوقات دیگر کئی مقامات پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی آمد اس طرح ہم نے دیکھی ہے، اور اس میں یہی نیت شامل ہوتی ہے یا اس کے لوگوں کی دل جوئی ہوگی، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کی صحبت، آپ کی زیارت، آپ کی ملاقات واقعی باعث فخر، باعث اعزاز ہے کہ زمانے کے ایک اتنے بڑے مبلغ، اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے اللہ کے ولی سے شرف ملاقات مل جائے یا ان کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو بہرحال یہ میں نے بطور تمہیداً کچھ بات عرض کی ہے، جو اصل بات وہ یہ ہے کہ چونکہ شیخ طریقت بہت دلجوئی فرمایا کرتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے دلوں کو خوش کرنے کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع ملتان میں تھا، 3 دن کا سالانہ اجتماع۔ تو ہماری ٹرین پہنچی اسٹیشن پر، اور اسٹیشن پر جب پہنچی تو باہر ہم نکلے سب اور سوزوکیاں کی تاکہ اجتماع گاہ کی طرف جایا جائے۔ تو کچھ نیچے بیٹھے اس لائن میں، کچھ اوپر بیٹھے، تو مجھے اوپر چھت پر جگہ ملی تو میں چھت کے اوپر بیٹھ گیا۔ ابھی سوزوکی چل نہ پائی تھی کہ اسی اثنا میں ایک کار اس سوزوکی کے پاس آ کر رکی، تو ہماری نظر پڑی کہ اس کار میں امیر اہل سنت شیخ طریقت موجود ہیں۔ تو بس جناب والا شیخ طریقت کو جیسے ہی دیکھا تو بے ساختہ یہ عاجز فقیر خادم بے ساختہ اسی وقت سوزوکی سے بیٹھے بیٹھے نیچے کود گیا۔ اب یہ میرا کودنا تھا اور شیخ طریقت کا آواز لگانا تھا، ارے بلال لگ جائے گی۔ اب یقین کیجئے کہ وہ الفاظ آج تک کانوں میں رس گھولتے کہ بلال گر جاؤ گے، لیکن میں تو کود چکا تھا، نیچے کودا۔ عجیب اتفاق ہے کہ پتہ نہیں کتنی پرفیکٹ چھلانگ تھی، یہ عقیدت والی چھلانگ تھی۔ شیخ طریقت کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ان سے دعائیں لی، شیخ طریقت بڑے خوش ہوئے، اور اتنے خوش ہوئے کہ یہ تو چلو ایک واقعہ ہو گیا۔ پھر جب میری بیٹی پیدا ہوئی امینہ، تھوڑی اسپیشل بچی ہے وہ، تو علماء کا جامعۃ المدینہ کا جو ہے قافلہ شیخ طریقت کی بارگاہ میں حاضری تھی، تو میں اپنی بچی کے لیے کہ تاکہ وہ اب نارمل ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ وہ 2.5 سال بعد بیٹھے گی اور دماغی طور پر کمزور ہے، اسپیشل چائلڈ ہے، تو میں اسپیشلی اس لیے بھی نیت تھی کہ شیخ طریقت کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے دعا کراؤں گا۔ بہرحال شیخ طریقت کی بارگاہ میں شہری میں حاضری ہو گئی۔ جب حاضری ہوئی تو مجھے الٹی جانب جگہ ملی، الٹی طرف۔ کوشش تو یہ ہوتی کہ سیدھی جانب ہو، لیکن مجھے یاد پڑتا کہ الٹی جانب مجھے جگہ ملی۔ اب وہاں موجود تھے، سحری ہو گئی۔ اب جیسے ہی وہاں شیخ طریقت نے مجھے دیکھا تو پھر فوراً اب حافظہ ملاحظہ کریں، اور شیخ طریقت کی یہ ایک ادا جو کتنی بہترین ہے اور مجھے اس سے کتنی مسرت ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا۔ شیخ طریقت نے فرمایا، بلال یاد ہے تم سوزوکی سے کود گئے تھے؟ شیخ طریقت کی پیاری زبان سے اپنا نام سن کر اور واقعہ جو آپ نے بیان کیا وہ سن کر میری تو طبیعت باغ مدینہ ہو گئی کہ وہ واقعہ بھی یاد ہے، میرا نام بھی شیخ طریقت کو یاد ہے کہ کس طرح میں کودا تھا۔ میں نے کہا حضور یاد ہے۔
یہ شیخ طریقت کی دلجوئی کے انداز، اتنی محبت بھرے انداز. وہیں پر جب شیخ طریقت کھانا تناول فرما رہے تھے تو آپ نے ٹیشو سے اپنے لبوں کو صاف کیا. میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اللہ مجھے ٹیشو کا کوئی حصہ مل جائے، یہ ٹیشو مل جائے. اب شیخ طریقت اس کے پیسز کر کے 12 ماہ والوں کو اور جنہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا تھا ان کو دے رہے تھے. تو الحمدللہ اس عاجز نے بھی 12 ماہ اور کچھ قافلے میں مہینے کے سفر کیے ہوئے تھے. تو اس طرح وہ ٹیشو کا پیپر مجھے بھی حاصل ہو گیا. آپ یقین کیجئے کہ وہ ٹیشو کا پیپر لے کر میں نے پانی میں ڈالا اور اپنی بچی کو پلایا. تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 2.5 سال بعد بیٹھے گی، وہ 6 مہینے میں ہی عام بچوں کی طرح بیٹھنے لگی اور مومنٹ بھی کرنے لگی اور حرکت بھی کرنے لگی. یہ میرے شیخ طریقت دامت برکاتہم عالیہ کا فیضان ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کا ایک دلجوئی کا انداز دیکھیے اور سامنے والے کے دل میں خوشی و مسرت داخل کس طرح ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم جب سلسلہ ہمدردی چلا تو اپنی بچی کو لے کر پہنچا میں، اسی امینہ کو جس کے لیے ٹیشو لیا تھا. تو جب وہاں پہنچا تو شیخ طریقت نے پھر وہی واقعہ یاد دلایا کہ بلال یاد ہے سوزوکی کے اوپر سے تم کود پڑے تھے؟ میں نے کہا حضور یاد ہے. میرے شیخ اتنا یاد رکھے تو امید ہے کہ وہ بروز قیامت بھی یاد رکھیں گے. ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو بھولنا نہیں چاہیے. ہمیں بھی اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ، محبین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے کہ ان کا دل خوش ہو جائے اور ان کی دل آزاری سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اللہ میرے شیخ کو سلامت رکھیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن ٹائم بہت قلیل ہے. بہت سارے واقعات ہیں، پوری ایک لسٹ ہے. اللہ میرے مرشد کو شاد و آباد رکھے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اے مولائے پاک، کربلا والوں کا صدقہ، امام حسین کا صدقہ، میرے مرشد کو درازی عمر بالخیر نصیب فرما.